آج پورے عالم اسلام میں خوشیوں کا ہجوم ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام اس ماہ مقدس میں اس قرۂ ارضی پر جلوہ فرما ہوئے، اور یقیناً فطرت انسانی ہے جب کوئی چیز اسے مل جائے اور ہو اس کے موافق وہ فطری طور پر خوش ہو جاتا ہے، بے شک اسے کوئی کہے یا نہ کہے۔ چھوٹا معصوم بچہ ہے، سویٹ کا ایک پیس اس کے ہاتھ میں دو، وہ شیرخوار بھی ہے تو بھی مسکرائے گا، خوش ہو جائے گا۔ آپ کوئی گھر کے لیے برتن باسن ہی لے آتے ہیں، آپ کی اہلیہ دیکھتے ہی مسکرائے کہ گھر کے لیے کوئی اچھی چیز آ گئی ہے۔ اپنی بوڑھی ماں کے لیے کوئی اچھا آرام دہ جوتا دیکھ کے لائیں، اچھا کو خوبصورت کپڑا جو بزرگوں سے جچے لائیں، تو ماں دیکھے گی، دیکھتے ہی خوشی کی لہریں اس کے دل دماغ میں دوڑیں گی، وہ پیار سے دعائیں دے گی۔ اب اس بارے میں کوئی پوچھنے نہیں جائے گا کہ یہ جو سویٹ کو دیکھ کے بچہ مسکرایا ہے یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے، یہ جائز ہے۔ گھر کا برتن باسن دیکھ کے جو اہلیہ خوش ہوئی ہے، کوئی حدیث نہیں پوچھے گا یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی چیز دیکھ کے مسکرانا چاہیے۔ بوڑھی ماں کے لیے کوئی چیزیں لائے، یہ کوئی نہیں پوچھنے جائے گا یا کس کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بوڑھی ماں کے لیے اس طرح کی چیزیں لانا جو ہے یہ ثواب کا باعث ہے۔ یہ چیزیں فطرت انسانی میں اس طرح کی ہیں کہ اگرچہ یہ لکھا پڑا ہوا ہے سبھی کچھ، مگر کوئی پوچھنے نہیں جاتا، وہ سمجھتا ہے سیلف ایویڈنٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں علماء کی زبان میں امر بدی ہی ہے، پرائیورائی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، سیلف ایویڈنٹ کہتے ہیں۔ جیسا سورج کے بارے میں کوئی نہیں کہتا جناب ثبوت لاؤ کہ سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ میں کھڑا ہو، تو یہ سوال جب اس سے کوئی کرے تو وہ سمجھے گا نہیں یہ پاگل آدمی ہے، کیونکہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ کلمہ کسی کا پڑھے، اس کے ذکر پاک کی کوئی صورت حال پیدا ہو جائے، اب وہ پوچھنے نہیں جائے گا جناب کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے نبی کا ذکر ہو، اس کی ولادت کا ذکر ہو، اسے خوش ہونا چاہیے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ فطرت انسانی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب پوچھنے چلتے ہیں تو اس میں ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ اگر جائز تھا تو صحابہ کرام کیوں نہیں کرتے تھے، تابعین کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ سوال صحیح پاگل آدمی کا سوال ہے۔ جائز کے لیے تو کرنا شرط نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جیسا مرزا قادیانی کی قبر پر جا کے پیشاب کرنا جائز ہے، لیکن پوچھے اگر جائز ہے تو لوگ کرنے کیوں نہیں گئے؟ جائز ہونے کے لیے کرنا شرط نہیں ہے، فرض کے لیے چاہیے کہ اگر فرض ہوتا تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا۔ یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو فرض یا واجب یا سنت موقدہ رہ جائے تو پھر سوال ہوگا، جس کا قیامت میں بھی سوال نہیں ہوگا کہ بتاؤ یہ کیوں نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ نفل پڑھتے ہیں، یہ اگر جو آدمی چھوڑ کے چلا جاتا ہے قیامت کے میدان میں نفلوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ سوال ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت موقدہ ہو۔ اہل سنت نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ سرکار کا میلاد منانا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے۔ اگر یہ کہتے تو کہتے کہ اس طرح کا کوئی حکم ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ کرنے کی پابندی ان کیٹیگریز کے بارے میں ہے، جائز کے بارے میں کرنے کی پابندی ہے ہی نہیں۔ مگر یہ سوچ بھی سراسر غلط ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ کام جائز تھا تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا۔
حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے ایک کتاب لکھی ہے جو دیوبندیوں سبھی کے پیر ہیں، یعنی جو اکابر دیوبند ہیں، اکابرین دیوبند، یہ سارے ان کے مرید ہیں۔ ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الدر المنظم، جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ 140 صحابہ سے زیادہ نے سرکار کا میلاد پاک منایا ہے۔ اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الضوء اللامع، 10 جلدوں کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی طویل فہرست ہے، اگر میں کہہ دوں وہ کئی سو کی فہرست ہے تو ممکن ہے یہ سچائی ہو، اگرچہ میں نے اس کا اعداد و شمار نہیں کیے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کئی سو کی تعداد میں پہنچتی ہے۔ ہر دور کے مجددین نے، ہر دور کے محدثین نے، ہر دور کے شیوخ الحدیث نے، شیوخ القرآن نے، چوٹی کے مانے ہوئے لوگوں نے میلاد شریف لکھا ہے، میلاد شریف پر کتابیں لکھی ہیں اور ثواب لکھا ہے۔ یہ ایک پرنسپل یاد رکھ لیں، کسی کام کے کرنے پر اگر سزا ملے، بے شک کہا جائے کہ اس کے بارے میں منع تو نہیں کیا گیا، سزا دینا منع کرنا ہے۔ جس کام کا ثواب ملا ہے بے شک یہ نہ کہا جائے کہ یہ کرو، ثواب دینا، بدلہ دینا، اس کا اجر دینا، یہ اس چیز کے صرف جائز ہونے کا ثبوت نہیں، یہ مستحب ہونے کا ثبوت ہے کم از کم۔ اتنی بات واضح ہے۔ جو ابن تیمیہ جس ذوق کے لوگوں نے منع کرنا شروع کیا، اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کیا کسی نے نہیں تو ان آدمیوں کے نام لو جنہوں نے منع کیا ہے۔ امت میں اگر منع کرنے والا سوائے ابن تیمیہ کے مقلدین کے اور کوئی ملتا نہیں تو وہ 728 میں مرا ہے، تو پھر 728 برس تک مسلمان اس کے انتظار میں رہے، کوئی دین اس نے لا کے دینا تھا۔ اگر پہلے اس کا منکر کوئی نہیں گزرا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بند کرنے کا کام تم ہی نے شروع کیا، پہلے یہ شروع کسی نے نہیں کیا۔ جو سوال ہم سے ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں نے کیا کیوں نہیں، ہم کہتے ہیں اگر یہ ناجائز تھا تو بند کیوں نہیں کیا، ہوتا تو آیا ہے، میں نے ابھی بتایا صحابہ نے کیا ہے۔ اور حضرت امام حضرت مکی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کتاب النعمۃ الکبریٰ، اس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت ہے جو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من انفق درہمن او درہمین علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون رفیقی فی الجنہ، جس آدمی نے 1 درم یا 2 درم سرکار کے میلاد شریف پر خرچ کیے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہے یہ درموں کے بغیر ہونے والا کام نہیں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے یہ کون بات کرنے والا ہے؟ بات حضرت صدیق اکبر کی ذات۔ انہوں نے یہ کہا مجھے دو نہیں، انہوں نے اپنے لیے نہیں مانگا، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی بیٹھ کے ویسے ہی ذکر کرنے لگ جائے تو اس کا درم یا درہمین تو خرچ نہیں ہوتے۔ معلوم ہے ان کے تصور میں ایک محفل کا ایک تخیل ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ اگر 1 درم خرچ کرے یا 2 درم، بندہ پیسوں والا ہے نا، سرکار کے مشن کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں۔ کہتا ہے سرکار کے میلاد پاک پر، یہ کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے، اس پر جھگڑا پڑا تھا جب شروع میں یہاں آیا تھا، کہتے تھے کہ یہ حضرت امام حضرت مکی کی کتاب ہی نہیں ہے۔ اس وقت میرے مریدوں میں سے کینیا سے آئے ہوئے ایک ساتھی ہیں جو میں نے یہاں سے مدینہ طیبہ بھیجے، جا کر کتاب لیا، اس کے نام کتاب کا نام ہے کشف الظنون۔ کشف الظنون یہ بیبلیوگرافیکل بک ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، وہ یہ دریافت کرنے کے لیے کہ کس نے کون سی کتاب لکھی ہے، اس کا پہلا کلمہ کیا ہے، آخری کلمہ کیا ہے، اور درمیان کے مضامین کیا ہے، بالکل صاف ستھرا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ امام حضرت مکی کی کتاب ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے، اور اس کے ان کی لکھی ہوئی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت ٹھنڈے ہوئے تھے، کہتے ان کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں۔ میں کہا نفی کی شہادت تو قانون نے تسلیم نہیں کی، کسی شے کے پائے جانے کی شہادت ہوتی ہے، لیکن کسی کے یہ آدمی وہاں موجود نہیں تھا،
ممکن ہے تمہاری نظر میں نہ آیا ہو، کسی ایسی جگہ کھڑا ہو۔ بے شک بے شک نفی کی شہادت تو قانون نہیں کہتا کہ نفی کی شہادت ہوتی ہے، موجودگی کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ کہ کتاب ان کی ہے یہ شہادت ہے، یہ ان کی کتاب نہیں ہے یہ شہادت ہی نہیں ہے۔ واہ یہ اس کتاب کے اندر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے سرکار کے میلاد پاک پر 1 درہم یا 2 درہم خرچ کیے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس بات نے کیا بات کہی ہے؟ ماشاء اللہ جس وقت سونا سنار کے پاس جائے نا اس کی قیمت کا پھر اندازہ ہوتا ہے۔ گھر والوں نے ممکن ہے کئی لاکھ روپے اس کی قیمت سمجھی ہو، جب جا کے دکھاؤ کہ یہ پیتل ہے۔ بے شک اسی لیے محدثین کا کوئی مقلد نہیں ہے، فقہا کے مقلد ہے جو بات کو سمجھ کے اس سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ اسی لیے ہمارے اصولیوں نے کہا ہے کہ ایک فقیہ صحابی ہے، قانون دان صحابی ہے، اس کا قول اور غیر فقیہ صحابی کی حدیث دونوں برابر آ جائیں حدیث چھوڑ دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیاس یہ کیا جائے گا یہ آدمی صحابی صحیح مگر دانشوروں میں اس کا شمار نہیں، اللہ اس نے بات سمجھے بغیر یاد کر لیا کیونکہ لفظ بلفظ یاد کرنے کی پابندی نہیں۔ تو جو دوسرا آدمی سے قول بیان کیا ہے، حدیثوں میں سندیں بیان کرنے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، پہلے سیدھے گئے حکم بتا دیتے تھے کہ یہ بات فیصلہ اور فتویٰ اس کا یہ ہے، یہ بتانے لگ جائیں کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں کھجور کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، عصر کا وقت تھا، اتنے صحابہ گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم علیہ السلام فلاں فلاں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یہ مسئلہ بیان کرنے لگے، بیان کرتے کرتے تو اس کو لمبا کر دیا۔ جانے والا پوچھتا کہ چوہا کنویں میں گر کے مر گئی ہے، کتنے لوٹے نکالوں؟ وہ حدیث بیان کرنے لگ جائے، 50 کتابوں کے نام لے، وہ کہے جناب میں کتابیں پوچھنے نہیں آیا ہوں، مجھے مسئلہ بتائیں میں کروں کیا؟ بے شک اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ دانشوروں کے پاس لوگ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے امین ہے، جو بات کا حاصل ہے انہوں نے بتا دیا۔ فقیہ صحابی بات کا حاصل بتاتا تھا، غیر فقیہ صحابی پوری روایت نقل کرتا تھا۔ اس لیے ہمارے اصولیوں کا یہ تاثر ہے کہ فقیہ کا قول وہ زیادہ معتبر ہے بنسبت اس کی حدیث کے، کیونکہ وہ جانتا جو نہیں ہے۔ یہ جو حدیث بیان کے پتہ اس میں کیا کہا؟ اس میں یہ کہا ہے صدیق اکبر پیسے خرچ کیا کرتے تھے، لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن اب